قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد حمد و ثنا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا احباب کا سننا فریقین کا سن کر سمجھ کر میرا مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے برادر ذی وقار بھائی محمد ارشد صاحب کی امی جان کے درجات بلند فرمائے۔ پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت پر مردہ موش ولایت آل نبی اولاد علی فخر و سادات الحاج پیر سید احمد رضا سلطانی قادری دامت برکاتہ العالیہ مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے، آل نبی ہیں اولاد علی ہیں، ان کی زیارت کیجیے اور چند ایک گزارشات میں کر کے انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں اپنی حاضری کو سمیٹ لوں گا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ محافل کا مقصد ہوتا ہے کچھ سیکھا جائے یا کچھ سکھایا جائے، اور اصالہ ثواب کی جو محافل ہوتی ہیں نا ان کا غرض و غایت یہ ہوتا ہے کہ مل کر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے محبوب کے توسل سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرنے والوں کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے ہاں جو عزیزوں کا باتیں ہیں تعزیت کے لیے ان کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور ویسے بھی پنجابی میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کسی کو منوانا ہوتا ہے نا، کسی کو منوانا ہوتا ہے اس کے عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے اس کے دروازے پر چلے جاتے ہیں اور اس کی گزارش کرتے ہیں کہ اب تو مان جا، اب تو مان جا، تیرا پیارے لائے ہیں۔ تو ہمارا بھی کچھ اسلوب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے کتنی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، بولو نا ذرا کتنی، تجھی دسو نا کتنی، 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ ہر بندہ زید بکر بشیر نذیر اللہ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہے کہ 70 ماں بھی شاید اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے پیار کرتا ہے۔ ہم اس کریمہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، ہم اس تیرے بندے یا بندی کی مغفرت کے لیے حاضر ہیں جس سے تو 80 یا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تیرا تو عزیز یا پیارا ہے ہی، ہم تیرے پیاروں کو تیرے بارگاہ میں تیری در پہ لا کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کا وسیلہ دے کر یہ کہتے ہیں میرے مولا ان کی بخشش فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم سنیوں کا یہ مسلک اور اسلوب یہ نہیں کہ ایک علی علی ہی کیا جائے، ہمارے مسلک میں حق 4 یار ہیں، بولے ہمارے مسلک میں سیدنا صدیق اکبر ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق ہے، ہمارے مسلک میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ہمارے عقیدے میں مولا علی مشکل کشا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ تصور اور سکولت تھاٹ ہو گیا کہ بندہ علی علی کرے ابو بکر کیوں نہ کرے؟ ہم تو غار یار سے بھی پیار کرتے ہیں اور حیدر کرار سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم نے جب بھی اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ان کے پیاروں کا واسطہ دینا ہے تو انتخاب ایک ہستی کا نہیں، 4 کا اور ساروں کا۔ کلم وعد اللہ الحسنی، یہ میرے پاک نبی کے وہ جنتی غلام ہیں جو سارے کے سارے جنتی ہیں۔
یہ مسئلہ ہے۔ ماں کی شان پہ چند ایک گزارشات، اور میں یاد کر رہا تھا کہ جو ہمیں ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقارب کو دعا دینے کے لیے آیا ہو نا، اسے اتنی تکلیف میں نہ ڈالا جائے کہ وہ دعا کی بجائے کچھ اور ہی دے جائے۔ شدید گرمی ہو اور ہم 3-4 گھنٹے بٹھائیں، وہ دعا دے گا؟ یہ میں اصلاح کر رہا ہوں نا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ تو کی دسیا ہے؟ بے شک اتنی آزمائش میں نہ ڈالا جائے، زیادہ سے زیادہ محفل، یہ میرے بھائی ہیں پیر بھائی، ان کو سجیشن دے رہا ہوں، 1 گھنٹے سے بڑی محفل نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے 1000 کام چھوڑ کر آتے ہیں انہیں بر وقت فارغ کیا جائے، اسی گھنٹے میں کھانا بھی کھلایا جائے، 40 سے 45 منٹ کا ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہو، پھر ختم شریف پڑھ کے کھانا کھلا کے روانہ کیا جائے، تاکہ جاتے بھی دعائیں دیتے جائیں اور اگلی بار آتے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ ماں کا ذکر ہے، میں یہ چند ایک گزارشات عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات عالم میں سب سے بڑا عطیہ ماں کی شکل میں ہے۔ جس عظیم اور عظمتوں والی ہستی کا نام ماں ہے نا، کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، وہ ودن پیسج آف ٹائم ملتی رہتی ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ، پر یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جو زندگی میں ایک بار میسر آتی ہے۔ ماں ایک بار ملتی ہے۔ رشتے بڑے پیارے ہیں، جو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تم سے تمہاری ماں کے بعد پیار کریں گے، پر ماں جیسا سچا پیار میسر نہیں آتا۔ یہ کوئی مٹی ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں، ماں کی کبھی گود میں سر رکھنا، ایسا مزہ تجھے 5 سٹار ہوٹلوں کے سونے میں نہیں آئے گا۔ ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چپاتی، بچپن کے وہ دن یاد کرنا جب تجھے ماں وہ چولہے کے کنارے بٹھا کر بھائیوں کو اکٹھا کر کے کہتی تھی بیٹا کھاؤ، ماں اکٹھے کیوں کھائیں؟ تو ماں نے کہا اکٹھے کھاؤ گے میرے بچوں تم میں محبت پروان چڑھے گا۔ وہ گھر کی دہلیز پار کرنا، وہ بوڑھی ماں کا سامنے دیکھنا اور اس کو دیکھ کر حج کا ثواب کما لینا۔ بتاؤ ماں کی عدم موجودگی میں حج کیسے کرو گے؟ میری ماں کاش آج زندہ ہوتی، اسے دیکھ دیکھ کر حج کرتا۔ ارشد بھائی کا بھی یہ ارادہ تھا کہ اپنی ماں کو میں حج کرواؤں، لیکن میرے بھائی تجھے مبارک بات پیش کرتا ہوں، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا، تیری نیت ہے نیک، تیری ماں کو بھی حج کا ثواب ملنے والا ہے اور تیرا نام بھی حجاج میں شامل کیا جانے والا ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے جس کی یاد میں مصطفیٰ ایک بار نہیں بھائی بار بار روئے۔ وہ الگ تھلگ تنہا جگہ جب میرے پاک نبی کی عمر حضرت جی 6 سال تھی، میرے پاک نبی 3 نفوس قدسیہ پر مشتمل وہ قافلہ چل رہا ہے، ایک ماں ہے، ماں کی گود میں 6 سال کا بیٹا محمد مصطفیٰ ہے، مقام ابوا ہے۔ ایک لونڈی نے اس اونٹنی کی نگیل حضور تھام رکھی ہے، بڑی ماں کہتی ہے اے میری بہن رک جا۔ ماں جی کیا ہوا؟ فرمایا میرے سینے میں تکلیف ہے۔ ادھر اس اونٹنی کو اس سواری کو روکا گیا، اس ماں نے اپنے لخت جگر اور نور نظر کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی چوم کر کہنے لگی بیٹے الوداع، مجھے لگتا ہے یہ میری تکلیف جان دیوا ہے، اے میرے پیارے بیٹے تو خدا کے حوالے۔ اس لونڈی کو کہا اسے بڑے عزت احترام اور تکریم کے ساتھ اس کے دادا جان کے پاس پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے یہ سانسوں کا سلسلہ مزید آگے نہیں چلے گا۔ یار اندازہ کر اس ماں کی محبت کا عالم، جو ماں جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی ہو، جو ماں ایسی ماں ہو کہ زمانے میں اس جیسی ماں نہ ہو، وہ اس لیے کہ اس ماں کا لخت جگر نور نظر کوئی عام نہیں، نبیوں کا سلطان ہے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو جب سینے سے لگایا، یقیناً
نشانی بے بوشا دے کر فرمایا ہوگا اے میرے پیارے بیٹے محمد ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے ہر جینے والے نے مر جانا ہے ہر بھرے نے ٹوٹ جانا ہے پر پیارے محمد میرا نام باقی رہے گا میرا نام باقی رہے گا تو کسی عاشق نے جب پوچھا ہوگا ماں تیرا نام کیسے باقی رہے گا عالم وجدان میں تو جواب مل گیا اے میرے پیارے بیٹے محمد میرا نام اس لیے قائم رہے گا کہ میں نے تیرے جیسا ستھرا بیٹا جنم دیا ہے جب بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے غلاموں کا ذکر ہوگا وہ غیرت مند غلام اپنی ماں کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے ساتھ اس غیرت مند عزتوں والی عظمتوں والی شانوں والی اعلیٰ مقام والی اونچے عرفان والی ماں کو بھی غیرت مند لوگ سلام کریں گے اے غیرت مند ماں ہر ماں اپنے نیک بیٹے پر فخر کرتی ہے ہر بیٹا اپنی نیک ماں پر فخر کرتا ہے ہر باپ کو اپنا بیٹا پیارا لگتا ہے پر میرے پاک نبی کے والدین وہ اعلیٰ مقام والی اشخاص اور شخصیات ہیں جن کا بیٹا محمد ہے سبحان اللہ بتاؤ یار میرے پاک نبی آپ نے نعت سنی ختم کرو گفتگو کو بھائی کہہ رہا تھا نا پاک نبی نے شفاعت کرنی ہے بولے نظر من ذا الذی یشفع کون ہے جو شفاعت کرے گا پر اجازت خدا کی سوا کون ہے کوئی بھی نہیں ہے محمد کے سوا اور ان کے سوا جنہیں اجازت میرا خدا عطا فرمائے گا جنہیں اذن شفاعت ملے گی میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو پوری کائنات کا شافی محشر بن کر آیا ہے تیرا کیا خیال ہے ماں باپ کو نہیں بخشوائے گا دل سے پوچھو نا دل سے پوچھو نا سیدہ عائشہ پاک میں نے ابھی روایت سنائی تھی جمعۃ المبارک میں بھی سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو حیران پایا پریشان پایا عرض کی بندہ نواز معاملہ کیا ہے تو کریم فرمانے لگے اپنے والدین کے بارے میں فکر مانو تھوڑی دیر بعد کریم کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ جے میرا یار نہیں دٹھا جن ویگ چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے وہ سونا مختو نقاب ہٹاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے وہ سونا ہاتھ رکھے پھلا وچ مون پھلا دا ود جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے وہ سونا کھولے پیٹ زلف دا راہی راہ بھول جاوے نین نشیلے مست رسیلے جدو سونا بچ کے جن سہاوے اکھوں گرے تے گج پہ اجل پہ جی میں کوئی میں کھانا کھل جاوے خلق اودے نے بولے دنیا مرلا جان بچاوے کی نظر ایاز اودی بچ جڑا آوے بک جاوے عقل خدا نے اتنا دیتا علمہ بچ نہ آوے علم خدا نے اتنا دیتا عقلہ بچ نہ آوے ایڈا سونا ماہی آزم سانو اور کدرے نظر نہ آوے کیسے آ سکتا تھا کسی ماں نے جنا ہی نہیں اس خالق کی کائنات نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں اب زور کا ٹائم نہیں ہے ٹائم کم ہے حضرت کہہ رہا ہے ذرا زور میں نے زور لگ گیا ٹائم بچانا ہے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم غیرت مند مسلمان اپنے مقدر پر راز کر بن مانگے ہی تجھے وہ نبی ملا ہے جو نبیوں کا سردار ہے بن مانگے ہی تجھے وہ نسبت ملی ہے جس نسبت کے بلبوتے پر سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا جس نسبت کے بلبوتے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی محمد کے توسل سے ہمارا حساب کتاب پہلے شروع کرے گا جس محمد مصطفیٰ کی وجہ سے تیری شکلیں نہیں بدلتی جس کیفیت اور حالت میں ہے کمال تیرا میرا نہیں آمنہ کے لال کا کمال ہے اگلی عظمت مصطفیٰ میں بات سنتا جا غیرت مند مسلمان ہر نبی نے اپنی دور نبوت میں اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا سبحان اللہ اب میرے پاس ایسا کوئی فارمولہ تو ہے نہیں جو پیش کروں اور تو آپ لوگ پورا پڑھیں
یہ فارمولہ اندر کا ہے نا، والدین کے تبسل سے ملا ہوا ہے۔ ہر نبی نے حضرت سید آدم علیہ السلام نے گفتگو نزدیک ختم ہونے والی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا، ہر نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا کلمہ، یونس علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا کلمہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا کلمہ، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا کلمہ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ایمن کے 1,24,000 انبیاء نے محمد کے سوا اپنی امت کو اپنے اپنے کلمے پڑھائے۔ پر غیرت مند مسلمانوں، اپنے نبی پر فخر کرو گے، اپنی نسبت فرمان کرو گے، یہ جان کر کے بتا آدم علیہ السلام نے اپنا جو کلمہ اپنی امت کو پڑھایا خود کس کا پڑھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سبحان اللہ، بولو نا، میں ذمہ دار ہوں والدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خود کلمہ کس کا پڑھا؟ نوح علیہ السلام نے خود کلمہ کس کا پڑھا؟ شیس علیہ السلام نے خود کلمہ کس کا پڑھا؟ یونس علیہ السلام نے خود کلمہ کس کا پڑھا؟ تو میرے بھائی نے کہا، میرے بیٹے، میرے چھوٹے بھائی، زیادہ نزدیک کنزیوم نہ کر، کوئی نبی ایسا نبی نہیں جس نے محمد کے گیت نہ گائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہوا۔ سبحان اللہ۔ It is a wonderful dignity of Almighty Allah's beloved prophet. All prophets are created and sent by Almighty Allah. When turn came before Almighty Allah, name was Ahmad on heaven, the name was Muhammad on earth. Almighty Allah used to say that in Holy Quran in beautiful verses, Oh my Muhammad, you are blessed for all nations. سبحان اللہ۔ جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا۔ جس کا کوئی، میں مجبور تو نہیں نہ کروں گا، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ جب انبیاء میں میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں، جب رسولوں میں میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں، تو کلوں میں کیسے؟ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ حضرت جریج علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ماں کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار بندہ تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، حجرے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں گفتگو ختم ہے۔ حضرت جی عبادت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبادت میری کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ اسلوب دیکھیں، عبادت میری عبادت کے بعد کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ سنے پھر کی کریے؟ فرمایا پھر ماں پیو دکھے تو مت کرے۔ اللہ اکبر۔ جریج عبادت گزار تھا، بوڑھی ماں تھی، ملنے کے لیے آئی، دروازے پہ دستک دی، اندر نوافل پڑھ رہا تھا، بڑا جلدی سے بھائی جان۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں کا سٹیٹس کیا ہے، ورتھ کیا ہے۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کے ساتھ اس کے والدین ناراض ہوں۔ بولو اسا پیرا کل جاویے لمے چلے لاویے دے ماں پیو پیسا بڑھے ہو میں اور روندے پہ ہو میں نہ پیر کل جایا ثواب نہ لمے چلے لایا ثواب ماں دے قدماں دے وچ بہ کے ماں دی ادب تے احترام کیتیا سی تسی رنجو یا نہ رنجو اسی سنی آئے پیران منن والے اسی تبلیغ دے بھی قائل پر نہ تبلیغ فائدہ دینا ہے تے نہ پیران دے دربار تے جھاڑو ماریا فائدہ ہونا ہے فائدہ ادو ہی ہونا ہے جدوں تو اپنے پیو دے ہاتھ تے ماں دے قدم چومنے دے بڑی مہربانی اندر
نماز پڑھتا پیا ماں نے دستک دیتی آیا سبحان اللہ جب دستک دیتی نا اس نے نماز پہلو پڑھ لما پھر گل سن لی ماں نے دستک دیتی روک گئی اور سلام پھیریا محسوس کی تو ہوئے تھے کوئی نہیں پھر نفل نیت رکھ گئی ماں پھر کھڑے لایا یقین مت جزاک اللہ 2-3 میری ماں آئی 2-3 میری ماں آئی پر اس کو آ نہ لایا جن دے نال رشتہ حساس تے مبنی ہوتا ہے نا رشتہ حساس ہوئے یعنی پیارا رشتہ ہوئے اس تے توقعات بھی ڈاڑیاں ہوتی بیٹے کو پرمان چڑھایا ہونا ایک باپ نے زمانہ لاکھ گالی دینا ایک بار بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دے ابا تینوں کی پتا وہ زمانے دیا لکھاں گالاں دا اتنی سٹ نہیں لگتی جتنی خالص پتر دی سٹ لگتی والدین ایسے کمزور نہیں ہوتے اولاد کا غم انہیں کمزور اور بوڑھا کر دیتا اللہ نہ کرے نا جوان بیٹا تکلیف میں ہو تو والد کے لیے 2 لمحے گزارنا 2 پر ہو جاتا ہے وہ ماں ساری رات سوتی نہیں ہے جس کا بیٹا نمونیا میں مبتلا ہو جس کا بیٹا ساری رات کھانستا رہے وہ ماں جاگ کر ساری رات گزار دیتی ہے اپنے اس بیٹے کی خاطر اگر وہی بیٹا بڑا ہو کر یہ کہے کہ ماں تو اولڈ فیشن ہے تو بتاؤ اس ماں اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی والدین کبھی اولڈ فیشن نہیں ہوتے یہ گولڈ فیشن ہوتے ہیں گولڈ فیشن نہیں جی بڑی مہربانی اللہ آپ کو یہ گولڈ فیشن ہوتے ہیں کیوں ماں وہ قاریہ ہوتی ہے دنیا کی ایک کتاب بھی نہ پڑھے پر بیٹے کے دل والی کتاب جتنی جلدی وہ پڑھتی ہے کوئی اور پڑھ نہیں سکتی ماں کو بتانا نہیں میں بناوٹی چہرہ بھائی جان جیسے بھی بنا کر گھر چلا جاتا نا ماں کو بتانا نہیں پڑتا تھا وہ دل کی کیفیت اپنی گہری آنکھوں اور نظروں سے بھانپ لیا کرتے جنید نے دروازہ نہیں کھولا ماں نے 2-3 چکر لگائے گفتگو ختم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اور میرے آنسوں سمیت ہم سب کی والدین کے درجات بلند ارشد بھائی کی ماں جان کے درجات بلند دروازہ بھائی جان نہیں کھولا ماں کا دل ٹوٹا نا ٹوٹتا ہے نا کوئی بھی نہ مجھے کچھ دے نا اپنے بڑے بھائی کے پاس آ جاؤں اور مجھے یہ یقین ہو کہ یہ چیز بھائی کو کے پاس ہے وہ نہ دے تو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ کھانا کھلائے تکلیف ہوتی بیٹے کا دستک دی بھائی جان بیٹے نے دروازہ نہیں کھلا ماں کا دل ٹوٹا نا حاجی صاحب دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کرتی ہے میرے اللہ دیکھ لے آج تجھے منانے میں یہ مجھے بھول سکا ہے تینوں منیندیا ماں نو بھول گیا ہے اے نہ گل کری رب نو منیندیا بڑھڑی ماں نو بھول گیا تے رب پہلے تینوں بھول جانے گا اللہ سونیا اے اتن تائیں مرے نا جتن تائیں اے کسے بد کردار عورت دے رولے چ نہ پھنس جاوے وقت گزرا سر ایام گزرے ماں گزرے ایک بد کردار عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی اور وہ چونکہ ولی تھا کیسے ممکن ہے کہ ولی لڑک جائے ڈگمگا جائے نہیں وہ کامل رہا پکا رہا اس نے جب دعوت دی گناہ کی طرف نہیں نہ گیا اس نے کسی گڈریے وہ چھیڑو کے ساتھ منہ کالا کر لیا اس سے اسے ایک بچہ پیدا ہوا اب بچہ پیدا ہوا اس نے بادشاہ کے دربار میں دعویٰ دائر کر دیا کہ جریج کا یہ باپ جریج جو ہے نا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے جب لوگوں کو پتا چلا پھر لوگ آؤ نہیں نہ دیکھتے مار مار کر حال برا کر دیا کپڑے پھاڑ دیے جس کٹیا میں رہتا تھا وہ کٹیا گرا دی جلا دی روتا ہوا سکتے ہوئے لوگ اسے دربار میں لے گئے تو وہ کہنے لگا لوگوں اس الزام میں میں ملزم نہیں ایک ہوتا ہے مجرم ایک ہوتا ہے ملزم مجرم اور ملزم میں فرق ہوتا ہے ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جائے اور مجرم وہ ہوتا ہے جس پر جرم ثابت ہو جائے میں چونکہ وکیل بھی ہوں تو یہ تھوڑی باتیں میں سمجھ آئیے کہ الزام لگا مجرم نہیں ہے وہ کہنے لگا میں مجرم نہیں
جرم نہیں کیا، ہاں البتہ جو مجھ پر الزام لگا ہے یہ میری ماں کی نافرمانی کی وجہ سے لگا۔ پوری نگاہ بھی نہیں دیکھی۔ جب پیش کیا گیا بادشاہ نے کہا بتا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ عورت آئی یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو اللہ کا ولی تھا۔ نگاہ ولی نے وہ تحصیل دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کا ولی جب بولتا ہے طاقت خدا کی آتی ہے، اللہ کا ولی جب ہاتھ اٹھاتا ہے طاقت خدا کی آتی ہے، اللہ کا ولی جب چلتا ہے طاقت، یہ بخاری شریف ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا میرے پاس اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آئی وٹنس نہیں ہے، پر ایک ہے جو سب پر غالب آئے گا، جو ایک ہے سب پر غالب آئے گا۔ اللہ کے ولی نے بھائی جان اس 3 ماہ کے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا میری گواہی یہ دے گا۔ سمجھنے والے حیران تھے، ہاؤ اٹ میں پاسبل، اتنی عمر کا بچہ بولتا نہیں۔ تو اللہ کا ولی کہنے لگا جن میں سجدے کرنا بنا، جن رب مننا بنا، او چاہے دے بول سی آئے ہائے۔ تو محنت کر تے محنت نہ سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکشا ڈیوا جانے ہوا جانے، یہ پوری تھی میں یا نہ تھی میں مگر بیکار نہیں بنی۔ دعا شاگرد منگی رکھ دعا جانے خدا جانے۔ اللہ کے ولی نے اشارہ کیا 6 ماہ کا بچہ بولنے لگا، یہ بھی بخاری ہے۔ 6 ماہ کا بچہ بولنے لگا، وہ کہنے لگا حضرت جی میں اگر حقیقت سے پردے اٹھاؤں نا تو میں خود ہی رسوا ہو جاؤں گا۔ حقیقت سے پردے اٹھاؤں میرے ماں کی پاک دامنی جاتی رہے گی۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے عنایت سے جب بچہ بولا تو وہ کہنے لگا میرا والد یہ نہیں، میرا والد تو فلاں شیفرڈ ہے، گڈریا ہے۔ یہ بتا جو بچہ پیدا ہوا ہو اس کو پتا ہوتا ہے میرا باپ کون ہے، پر جب اللہ علم دے تو وہ حرامی بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کی شناخت کر لے، رب اس کو علم دے وہ جان لیتا ہے، اور رب محمد مصطفیٰ کو علم دے وہ غلام کو نہیں جان لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں جی کے درجات بلند فرمائے۔ واخر دعوانا